الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. موت اس کی ہے کرے جس پہ زمانہ افسوس، موت اس کی ہے کرے جس پہ زمانہ افسوس، یوں تو سبھی آئے ہیں دنیا میں مرنے کے لیے. عزیزان گرامی، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم سبوں کو یہاں مل جل کر بیٹھنے کی توفیق بخشی. جو باتیں ہوں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین. عزیزان گرامی، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ ایک ایسے موضوع اور ایک ایسے حساس عنوان کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جس عنوان اور جس موضوع سے دنیا کا کوئی انسان اختلاف نہیں رکھ سکتا ہے. وہ ایک ایسی گھاٹی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جس گھاٹی سے انسان کو جو بھی دنیا میں آیا ہے، خواہ وہ انسان ہو یا جانور ہو، جس کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے روح رکھی ہے، جاندار جس کو بنایا ہے اللہ نے، ان تمام چیزوں کو اس موت کی گھاٹی سے گزر کر کے جانا ہوتا ہے. اور یہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ جس کا سامنا انسان کو مرنے کے بعد کرنا ہوتا ہے. بے شمار لوگ اس دنیا میں آئے اور چلے گئے. دنیا کی تاریخ کسی کو یاد کرتی اور کسی کو یاد بھی نہیں کرتی. مختلف قسم کے لوگ، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے اولیاء اللہ اور بڑے بڑے مشرک لوگ بھی اس دنیا میں آئے ہیں، لیکن کوئی آدمی ایسا نہیں رہا کہ جس کو اللہ رب العزت والجلال نے اس دنیا میں رکھا ہو ہمیشہ کے لیے. آقا کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم میں یوں کہا جاتا ہے: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. میرا محبوب، ہم نے آپ سے پہلے بھی اس دنیا میں کسی کے لیے ہم نے ہمیشگی کا یہاں رہنا طے نہیں کیا ہے. کوئی نہیں رہا یہاں آج تک جو اس دنیا میں آیا ہے. جو بھی اس دنیا میں آیا ہے سبھی کو اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، سبھی کو یہ دنیا چھوڑ کر کے جانی ہے. آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہوگا، بچے بھی جا رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں. زندگی کا کوئی طبقہ یا عمر کا کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے کہ جس عمر کے طبقے کو یہ کہہ دیا جائے کہ ابھی اس زمانے کے اس دور میں انسان کو موت نہیں آ سکتی ہے. 10 سال کے اندر بھی لوگوں کو موت آ رہی ہے، 20 سال کے اندر بھی لوگ دنیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اور 4 دن کا بچہ بھی زندگی سے ہاتھ دھو کر کے اس دنیا کو الوداع کہہ کر کے رخصت ہوتا جا رہا ہے. الغرض جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ سبھی کو یہاں سے جانا پڑے گا. اور یہ آپ کو بتاتا چلوں، دنیا کے اندر رہنے والے لوگ، ان کا تعلق دنیا کے کسی بھی مذہب سے رہا ہو یا دنیا کے کسی بھی علاقے، کسی بھی ملک اور کسی بھی شہر سے اس کا تعلق رہا ہو، دنیا کا کوئی آدمی
اس سے اختلاف نہیں رکھ سکتا ہے۔ انجینئروں کا اختلاف ہو سکتا ہے، ڈاکٹروں کا اختلاف ہو سکتا ہے، سائنسدانوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کا اختلاف دوسری چیزوں میں ہو سکتا ہے، لیکن جہاں باری موت کی آتی ہے تو تمام کے تمام لوگ اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ وہ اس سے فرار نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا کے لوگوں نے تمام چیزوں کا انکار کیا ہے۔ اس دنیا کے اندر جو رب نے بنائی ہے، ایسے ایسے لوگ بھی آئے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی ذات کا انکار کر دیا ہے۔ لوگ مشرک بنے بیٹھے ہیں، لوگ اللہ کی ذات کے منکر بن گئے، لوگ رسولوں کے منکر ہو گئے، باغی ہو گئے اللہ کی ذات کے۔ ان سارے اختلافوں کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ جو لوگ خدا کی ذات کے منکر ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے منکر ہو گئے، لیکن جب ان کے سامنے موت کا ذکر کیا تو انہوں نے موت کے سامنے آ کر کے سرنڈر کر دیا ہے۔ یہاں کسی کو اختلاف نہیں رہا۔ دنیا کے لوگوں کی رائے الگ ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی رائے موت کے سامنے آ کر کے رائے نہیں رہتی۔ وہ یہاں کر کے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اس سے بچنے کی کوئی راہ اللہ نے بنائی ہی نہیں ہے۔ میرا عزیزو، یہ قرآن کریم جو کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ہر کسی کو چکھنا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اللہ نے ایسی نہیں بنائی کہ جس کے ذریعے سے اس موت کو ٹالا جا سکتا ہو۔ کوئی چیز نہیں بنائی اللہ نے ایسی۔ میرا عزیزو، اگر موت کو بادشاہت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر اسی موت کو وزارت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو حامان کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر اس کو دانائی اور حکمت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو لقمان علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر اس کو وفاؤں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو کبھی بھی ایک نوجوان خوبصورت عورت اپنے نظروں کے سامنے اپنے شوہر کو کبھی مرنے نہ دیتی۔ اگر اس موت کو محبتوں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو کبھی ایک ماں اپنے معصوم سے بچے کو اپنی گود میں اپنی نظروں کے سامنے مرتے ہوئے نہ دیکھتی۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، پتہ چلا کہ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے الغرض اس کو اس دنیا سے چھوڑ کر کے جانا پڑا۔ قرآن کریم کہتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ۔ اللہ رب العزت والجلال اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی موت پر دھیان دو۔ تمہیں چھوڑ کر کے جانی ہے یہ دنیا، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ آج آئے ہو تو کل یہاں سے تمہیں کوچ کر کے بھی جانا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے دنیا دار العمل بنائی ہے، یہاں ہمیں عمل کرنے کے لیے اللہ نے مہلت دی ہے، لیکن کب تک؟ جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں۔ جس دن ان سانسوں کا رشتہ ٹوٹ جائے گا اور یہ روح کا جو رشتہ ہے جسم کے ساتھ یہ بندھن ٹوٹ جائے گا تو انسان اس دنیا سے اس دنیا کی طرف چلا جائے گا۔ انسان کی زندگی ہے کیا؟ انسان کی زندگی کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا ہے۔ انسان کی زندگی اگر بوڑھا آدمی چراغ سحر ہے تو جوان آدمی چراغ شام ہے۔ انسانی زندگی صرف اور صرف ایک چراغ کے مانند ہے جو صرف ایک ہوا کے جھونکے کا محتاج ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی ایک آنسو کے مانند ہے، جس طریقے سے پلک جھپکتے ہی آنسو زمین پر گرتا ہے اور زمین پر گرنے کے بعد مٹی میں مل جاتا ہے، ایسے ہی انسانی زندگی بھی ایک سانس رکتے ہی ایک لمحے میں اس جہاں سے اس جہان میں انسان چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے ساری کہانی۔ لوگ بھول جاتے ہیں، مہینوں سال بھر 2 سال لوگ یاد رکھتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے لوگوں کو کہ لوگ میت باپ کی پڑی ہے، ابھی مٹی تک باپ کو نہیں دی گئی ہے، اس سے پہلے لوگ وراثتوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، مال کی تقسیم کی فکر ان کو ہو جاتی ہے، لیکن ان کے جنازے کی باپ کے جنازے کی فکر ان کو بعد میں لگتی ہے۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے، قرآن کریم نے ذکر کیا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے ملک الموت کا جو لفظ استعمال کیا وہ بلفظ واحد اللہ نے ذکر فرمایا ہے، جس سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس سے حضرت عزرائیل علیہ السلام مراد ہے۔ لیکن قرآن کریم کی ایک دوسری آیت بھی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکہ،
ملائکہ. اس آیت میں اللہ رب العزت والجلال نے لفظ جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، جمع کا صیغہ لا ہے، جس سے یہ اشارہ کر دیا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کام کے اندر تنہا نہیں ہے، بلکہ وہ تو فاؤنڈر ہے، وہ ایک ٹیم کو لیڈ کرنے والے ہیں. ان کی ماتحتی میں پوری ٹیم منظم طریقے سے اس کام کو انجام دے رہی ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کے بڑے ہیں، ان کے سردار ہیں، ان کے نیچے ملائکہ کام کرتے ہیں، اور پوری جماعت اس کام کو مکمل طریقے سے بہترین طریقے سے انجام دے جا رہی ہے. امام تفسیر مجاہد علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت کے سامنے یہ پوری روئے زمین، جہاں تک انسان بستا ہے اس روئے زمین کے اوپر، ملک الموت کے سامنے ایک تشت کے مانند ہے، ایک بڑے پرانت کے مانند ہے. جس طریقے سے بڑا پرانت اور بڑا برتن ہوا کرتا ہے اور اس کے اندر کچھ سامان ڈال دیا جائے، اس انداز سے ہی فرمایا ملک الموت کے سامنے یہ پوری دنیا ایک تشت کے مانند ہے کہ جس کے اندر دانے پڑے ہوں، وہ جس کو چاہے وہ چکھ لے، جس کو چاہے وہاں سے اٹھا لے. لیکن فرمایا حضرت اسرائیل علیہ السلام ذکر کرتے ہیں کہ مجھے اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی اور اپنی مشیت سے کسی مچھر کی روح بھی قبض کر لوں. سارا کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ نے جب جس کا وقت لکھا ہے اسی وقت کے اعتبار سے مجھے اس کا حکم دے دیا جاتا ہے کہ مجھے اس کی روح فلاں وقت میں اس کو قبض کر لینا ہے. ایک صحابی ہے، ایک انصاری صحابی، ان کا جب موت کا وقت قریب آیا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ملک الموت ان کے سرہانے کھڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ملک الموت یہ میرا صحابی ہے، یہ میرا امتی ہے، میں اس کے کلمے کا گواہ ہوں اور اس نے میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے. اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا. ملک الموت نے بڑا شاندار جواب دیا، کہنے لگی ملک الموت اے میرا محبوب، اے محمد الرسول اللہ، یہ تو آپ کا صحابی ہے، آپ کے ہاتھ پر آپ ان کے کلمے کے گواہ ہیں، لیکن میں ملک الموت تمام مومنوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں، سبھی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں. ایک دوسری روایت میں آتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے جب اللہ رب العزت والجلال نے ملک الموت کی ذمہ داری ڈالی، تمام روحوں کو قبض کرنے کی ذمہ داری جب ان کو دی گئی تو انہوں نے اللہ رب العزت کے حضور یہ بات کی، اے الہ العالمین لوگ مجھے برا بھلا کہا کریں گے کہ ملک الموت آئی اور انہوں نے ہمارے بچے کو لے کر کے چلی گئی، لوگ بدظن رہیں گے مجھ سے، میرا ذکر دوسرے طور پر کیا جائے گا. اللہ رب العزت نے اس کا تدارک بھی کیا، کہا کہ ہم کچھ اسباب رکھ دیں گے، ہم کچھ ایسے طور طریق دنیا کے اندر رکھ دیں گے کہ تمہاری طرف کسی کا ذہن بھی نہیں جائے گا. اللہ رب العزت والجلال نے اس کا تدارک اس انداز سے کیا کہ دنیا کے اندر کچھ بیماریاں رکھ دی، کچھ اسباب رکھ دیے، کچھ وسائل رکھ دیے. آج کسی کا انتقال ہو جائے کوئی یوں نہیں کہہ سکتا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے تھے، ملک الموت آئے تھے اور ہمارے بچے کو لے کر کے چلی گئی، بلکہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی صاحب کینسر تھا، کینسر میں مر گیا. کوئی کہتا ہے کہ ایک مہینے سے بیمار چل رہا تھا، ٹائیفائڈ بخار تھا، صحیح نہیں ہو سکا، اللہ کو پیارا ہو گیا. کوئی کہتا ہے کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، کوئی کہتا ہے کہ کینسر میں انتقال ہو گیا، کوئی کہتا ہے کہ بی پی اچانک سے بڑھ گیا، کوئی کہتا ہے کہ ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا. یہ تمام لوازمات، یہ تمام کی تمام چیزیں، تمام اسباب اللہ نے دنیا کے اندر رکھ دیے. اسی وجہ سے اس طریقے سے اللہ رب العزت والجلال نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کا تدارک کیا ہے. میرے عزیزو، یہ موت کا عجیب معاملہ ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. موت کہتی ہے کہ تم کہیں بھی چھپ جاؤ، بڑے عالیشان بغلوں میں چلے جاؤ، تم پہاڑوں کے پیچھے چھپ جاؤ، جا کر کے دنیا کی کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی تم جہاں جا کر کے چھپ جاؤ اور موت تمہیں نہ آئے. وہاں موت جہاں لکھی ہوگی رب نے تمہاری، موت وہیں آئے گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، موت تمہیں آ پکڑے گی وہیں.
اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہیں بھی چھپ جاؤ موت تمہیں وہیں آ پہنچے گی۔ کسی کو فراق نہیں ہے اس سے، کوئی نہیں بچ سکا اس سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ گھروں سے نکلتے ہیں دہلی جانے کے لیے، لوگ گھروں سے نکلتے ہیں بامبے جانے کے لیے، لوگ گھروں سے نکلتے ہیں کولکتہ جانے کے لیے، لوگ گھروں سے نکلتے ہیں اپنی تجارتی کاروبار کے لیے، اپنے مشنوں کو طے کر اس کے بعد لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، اور پھر کیا مختصر سا سامان ساتھ میں ہوتا ہے، ایک ہینڈ بیگ لیا، اس کے اندر ضروری کاغذات لیے اور کچھ ایک دو جوڑی کپڑے ساتھ میں رکھے، شام کو خبر پہنچی ہے کہ روڈ حادثے میں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ایسا ہو جا رہا ہے میرے عزیزو، وہ جوانی میں بھی آ سکتی ہے، وہ بڑھاپے میں بھی آ سکتی ہے، وہ ادھیڑ عمر میں بھی آ سکتی ہے، وہ بچپنے میں بھی آ سکتی ہے، وہ کب آ جائے اس کا کسی کو کوئی وقت نہیں پتا ہے۔ جس نے بنائی ہے اس کو، اور جس نے بنایا ہے اس دنیا کو، اور جس نے بنایا ہے اس جہان کو، اور جس نے بنایا اس انسان کو، وہی جانتا ہے کہ کس کو کب اور کہاں موت آنی ہے۔ انسانوں کو اس چیز کا علم نہیں دیا گیا ہے، لیکن انسان جتنا اس کا آنا یقینی ہے اتنا ہی انسان اسے لاپرواہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کسی نے ایک شعر کہا ہے نا کہ جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی، جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی، انہیں وہ راہ دکھاتا ہے جو وہ بھول بیٹھے ہیں۔ جنازہ آگے چل رہا ہے، وہ رہبری کر رہا ہے اس بات کی کہ کل تمہیں بھی یہیں آنا ہے۔ آج جس طریقے سے تم مجھے کندھوں پر لے کر کے جا رہے ہو، کل تمہاری باری بھی آئے گی، تمہیں بھی چار لوگ اسی طریقے سے کندھوں پر رکھیں گے اور کندھوں پر رکھ کر کے لے کر کے چلے جائیں گے، اور لے جا کر ایک زمین کے نیچے گڑھے میں تمہارے حق میں حوالے کر دیں گے، جہاں تمہارے اپنے تھک جائیں گے، تمہارے بیٹے تھک جائیں گے، تمہارے رشتہ دار تھک جائیں گے، رشتہ دار آئیں گے، تم مر جاؤ گے، کوئی پریشان حال نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ آئیں گے سب اور آتے کہیں گے کہ بھئی کتنا وقت باقی ہے، کتنی دیر لگ رہی ہے، تم مر کر کے تو دیکھو ایک بار، تمہاری زندگی سب تمہاری باڈی لوگوں کے اوپر بوجھ بنتی چلی جائے گی۔ کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ ابا جی کو 4 دن گھر میں رکھ لو، کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ ابا جی کو 10 دن گھر میں رکھ لو، بس روح کا نکلنا ہوتا ہے اور اس کے بعد انتظار ختم ہو جاتا ہے، تیاریاں شروع ہو جاتی ہے، اور بس یہ پھر چینی گوئیاں شروع ہو جاتی ہے۔ اے بھائی کتنا وقت لگ رہا ہے، ارے بھائی مہمان آتے رہیں گے، تم چلو تیاریاں شروع کر دو، روح نکلتے ہی ہیں ادھر تیاریاں شروع ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو عجیب معاملہ ہے، اپنے سب پر آئے ہو جاتے ہیں، قبر کے گڑھے کے اندر ڈال کر کے آ جاتے ہیں۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب یہ دنیا کی رنگینیاں ختم ہو جائے گی، یہاں کی روشنیاں ختم ہو جائیں گی، اور ہزاروں من مٹی کے نیچے تمہیں دفنا دیا جائے گا، کوئی وہ دنیا کی تاریکیاں ختم ہو جائے گی اور ایک عجیب تاریکی سے تمہارا سامنا ہوگا، وہاں کوئی نہیں ہوگا، اکیلے تنہا اس من مٹی کے نیچے پڑے ہوں گے، آنکھیں کھلیں گی، دیکھیں گے فرشتے سامنے کھڑے ہوں گے، کوئی سامنے اپنا قریبی نظر نہیں آئے گا، کوئی رشتہ دار نظر نہیں آئے گا، پتا چلا سب مجھے گڑھے کے حوالے کر کے چلے گئے۔ میرا عزیزو اب اس وقت کوئی کام آئے گا تو صرف آپ کے اعمال کام آئیں گے جو آپ نے زندگی میں کیے۔ عجیب معاملہ ہے موت کا، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ جنازہ تو رہبری کرتا ہے اپنے پیچھے چلنے والوں کے۔ انسان بھول جاتا ہے اس بات کہ مجھے بھی اسی قبر کے گڑھے میں آنا ہے، انسان بھول جاتا ہے کہ مجھے بھی اسی جنازے کے چارپائی پر جانا ہے، انسان بھول جاتا ہے آج میں جس آدمی کو 4 لوگ مل کر کے کندھوں پر لے کر کے جا رہے ہیں، انسان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ آج ہم کسی کو لے جا رہے ہیں، کل ہمیں بھی کوئی اسی انداز سے لے کر کے جائے گا، اور ہمارے جس طریقے سے آج ہم رو رہے ہیں کل ہمارے پیچھے بھی ہمارے بچے رو رہے ہوں گے، ہمارے گھر والے رو رہے ہوں گے۔ میرے عزیزو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے موت کی تیاری کر لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے قبر کا سامنا ہو قبر کی تیاری کر لو، اس سے پہلے کہ اس موت سے سامنا ہو موت کو اس طریقے سے خود ہی گلے سے لگا لیا جائے کہ وہ ہمیں خوشی سے اپنے قریب کرے اور خوشی سے ہماری روح کو لے کر کے جائے، اور ہمارا جسم جب موت کے بعد قبر کے حوالے ہو تو ہمیں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، لوگ خواب سجاتے ہیں، لوگ ہزاروں مہینوں ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے خواب سجاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے لوگ ایک عالیشان بنگلہ بناتے ہیں اور سیٹلمنٹ ہونا چاہتے ہیں، اور پھر وہاں شفٹنگ کے وقت ایسا ہوتا ہے کہ بھئی
ابھی گھر بنایا تھا، اربوں روپیہ مکان میں لگایا، لاکھوں روپیہ مکان میں لگایا، آج شفٹنگ ہو جاتی ہے، آج اس مکان سے اس مکان میں چلے جاتے، آج ہی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہم نے دیکھے ہیں۔ انسان ساری زندگی جد و جہد کرتا ہے، ساری زندگی محنت کرتا ہے، اور پھر اچانک موت آ جاتی ہے، سب کچھ یہی رکھا رہ جاتا ہے۔ اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ کوئی اتفاق نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اللہ یہ بات دکھانا چاہتے ہیں کہ میں اس چیز کے اوپر بھی قادر ہوں، مجھے بھول تو نہیں گئے۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے علاقے میں ایک ڈاکٹر، MBBS ڈاکٹر، باہر روس سے ڈاکٹری پڑھ کر کے آیا بیچارہ نوجوان، والدین نے اس کی ڈگری کی بیس پر ایک اچھا خاصا اماؤنٹ لون پر اٹھایا، اور لون لینے کے بعد ایک شاندار قسم کا ہاسپٹل بنایا اپنے بچے کے لیے، جو بچہ روس پڑھ کر کے آیا ہے، تاکہ بچہ وہاں بیٹھے گا، قوم کی خدمت کرے گا، خدمت خلق کرے گا، کچھ پیسے بھی کمائے گا۔ اس نیت سے والدین نے ایک اچھا سیٹلمنٹ، ایک اچھا سیٹ اپ تیار کیا۔ ابھی چند دنوں کے بعد اسی ہاسپٹل کی اوپننگ ہونے والی تھی۔ آج ہی جس بچے کے لیے اس ہاسپٹل کو بنایا گیا ہے، آج اس بیٹا کا روڈ حادثے میں انتقال ہو گیا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ دکھانا چاہتے ہیں، اللہ یہ سبق دے دینا چاہتے ہیں کہ موت بیٹھے بٹھائے بھی آ جاتی ہے، وہ کھڑے کھڑے بھی آ سکتی ہے، وہ سفر میں بھی آ سکتی ہے، وہ حضر میں بھی آ سکتی ہے، وہ جاگے جاگے بھی آ سکتی ہے، وہ سوتے سوتے بھی آ سکتی ہے۔ وہ کس حال میں آ جائے، تمہیں ہر وقت اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ میرے عزیزو، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے کسی کے لیے بھی ہمیشہ رہنا یہاں ہم نے طے نہیں کیا۔ یہ دنیا اتنی اچھی ہوتی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں رکھا جاتا، لیکن آپ نے اپنے محبوب کے لیے بھی اللہ نے یہاں رہنے کو پسند نہیں کیا۔ پتہ چلا کہ دنیا اچھی چیز نہیں ہے، اس سے بے رغبتی ظاہر کرو، اس سے دل لگی نہ کرو، اس سے بیزاری ظاہر کرو۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ میرے عزیزو، اس دنیا میں اس طریقے سے زندگی بسر کرو جس طریقے سے پردیسی زندگی بسر کرتا ہے۔ پردیسی پردیس میں جب ہوتا ہے، مختصر سا سامان اس کے پاس ہوتا ہے، کچھ خواہشیں نہیں ہوتی، کچھ آرزویں نہیں ہوتی اس کے پردیس میں ساری چیزیں میسر ہوں، عیش و عشرت کی تمام چیزیں اس کے پاس میں ہوں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی اس کا من بے چین رہتا ہے، اس کا دل و دماغ بے چین رہتا ہے، اپنے والدین کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں اعزاء و اقارب کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے کہ کب میں پردیس سے گھر جاؤں گا، کب میں اپنے کام کو فارغ کروں، اور کب میں اپنے گھر جاؤں، اپنے بچوں سے ملوں، اپنے والدین سے ملوں، اپنے بہن بھائیوں سے ملوں۔ اسی طریقے سے میرا عزیزو، ہم بھی اس دنیا میں ایک پردیسی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارا اصل مسکن یہ نہیں ہے، ہمارا اصل مسکن اللہ نے آخرت میں بنایا ہے۔ یہ دنیا تو دار العمل ہے، ہمیں یہاں عمل کرنے ہیں، جو ہم عمل کر لیں گے وہ اسی کے اعتبار سے ہمیں آخرت میں جزا و سزا دی جائے گی۔ میرے عزیزو، کن فی الدنیا کأنک غریب، اس طریقے سے رہو، اجنبیوں کی طرح زندگی بسر کر کے اس دنیا سے چلے جاؤ۔ اس دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو جانا، مست مت ہو جاؤ، اس دنیا کی دل فریبیوں میں فریفتہ مت ہو جانا۔ آج دنیا کی رنگ برنگی چیزیں انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور یہ انسان اتنا نادان ہے، دنیا کی رنگ برنگی چیزوں میں اپنے آپ کو مگن کر کے اپنے مقصد حقیقی کو بھول گیا ہے، اپنے مقصد حقیقی سے پیچھے ہٹ گیا ہے، جبکہ اس کا مقصد حقیقی تو اللہ نے فرمایا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے محض انسان کو، جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج انسان اپنے اس مقصد کو بھول گیا ہے، اس نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا ہے، دنیا کو اس سب کچھ اس نے سمجھ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جب اس دنیا سے جا رہا ہے اسے کوئی فکر نہیں ہے، نہ اسے آخرت کی فکر ہے۔ انسان بھی کتنا سیانا ہے، اگر یہ کہا جائے تو غلط بات نہیں ہوگی۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا انسان کتنا ہوشیار اپنے آپ کو سمجھتا ہے، جب گاڑی کے پاس پہنچتا ہے، گاڑی کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی ریموٹ کنٹرول سے کھڑکیاں آن کر دیتا ہے۔ ایسے ہی جب رات میں گھر آتا ہے تو صبح کے ناشتے کے لیے بریڈ اور دودھ کی تھیلی ساتھ میں لے کر کے آتا ہے۔ انسان جب سفر میں جاتا ہے تو گاڑی کے ٹائروں کی ہوا پہلے سے ہی چیک کر لیتا ہے،
ڈیزل پیٹرول پہلے سے ہی چیک کر لیتا ہے، اتنا سیاح انسان ہو چکا ہے۔ لیکن میرے اسی انسان سے یہ سوال بھی ہے، اے انسان، جس طریقے سے تو گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ریموٹ سے دروازہ کھول لیتا ہے، رات کو گھر آنے سے پہلے ناشتے کا بندوبست کر کے آتا ہے، بچہ دنیا میں آتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے کپڑوں کا بندوبست کر لیا جاتا ہے، اے نادان انسان، تو نے قبر میں جانے سے پہلے قبر کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے؟ اس کی تیاری تو نے کی ہے؟ تیرے یہاں بچہ ہوتا ہے، بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے بستر کا انتظام، اس کے کپڑوں کا انتظام، خود کا انتظام، لیکن جو اصل گھر ہے قبر میں جانا ہے، اس کے لیے تو نے کیا انتظام کیا ہے؟ جب یہاں انسان سے پوچھا جاتا ہے اس کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے، تو یہ نادان بھولا انسان کہتا ہے ارے جب وہاں جائے گے وہاں بھی دیکھی جائے گی، جو ہوگا دیکھی جائے گی، میرا عزیزو دیکھی نہیں جائے گی، وہاں جب صورتحال گمبھیر ہوگی پھر انسان بھاگنے کی بھی کوشش کرے گا تو بھاگ نہیں سکے گا، کوئی چیز فیصلے نہیں کر سکتی۔ عذاب بڑا سخت والا ہوگا، بڑی شدت و بھری رات ہوگی قبر کی پہلی، بڑا مشکل معاملہ ہوگا۔ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اس دنیا کی رنگینیوں سے اپنے دل کو الگ تھلگ کر لو، ایک اللہ سے اپنے دل کو جوڑ لو اور موت کو اپنی یاد رکھو، اور وہ اعمال کرو جن کی مرنے کے بعد پوچھ ہونے والی ہے، ان اعمالوں کو انجام دو جو ہمیں دنیا سے جانے کے بعد کام آنے والے ہوں۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سبھی کا دین پر ایمان پر خاتمہ فرمائے، اللہ ہم سبھی کو موت کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔